پرچہ زرداری کے خلاف ہوا پڑا ہے، ان کے اور لوگوں کے خلاف بھی ہوا پڑا ہے۔ مریم نواز سے بچ گئی ہے، تقریریں اس کی بھی تھیں، لیکن اس کا ہم نے لحاظ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون کو لحاظ نہیں ہے اپنا، پھر اس میں بھی ہوگا اب، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو عدلیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا، دیکھیں ہم بات ادارے کی کریں گے، ہمیشہ شخصیت کی نہیں کریں گے۔ شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے، اللہ کی ذات، شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا۔ اب میں یہ آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کو عدلیہ نے کہا، پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پہ دباؤ ہے۔ میں نے کہا، پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے؟ قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں بتائیں آپ، لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ علی امین گنڈا پور صاحب، ایک طرف آپ احتجاج کی بات کریں، احتجاج سے اگر موجودہ حکومت چلی گئی تو یہ تو شہید ہو جائیں گے۔ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا، یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے، بیساکھیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، خالی وہ گھوڑے نے بک کرنا ہے یوں اور انہوں نے کلٹی ماری ہے۔ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے، فارم 45 کے لیے بلاتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں، عدلیہ کو مان نہیں رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ میں فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے فارغ ہیں۔ شمشیرہ میں جلسہ جو ہوا ہے، پرویز خٹک کو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے دھمکیاں دی ہیں کہ تم آؤ تو صحیح کے پی کے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے، آپ دھمکی کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا، یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گواہیاں کروں اور اس کے بعد میں گھومتا پھروں؟ ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑی ہے، لوٹا بنا ہے، احسان فراموشی کی ہے، ڈر گیا ہے، پشتونوں کی ناک کاٹ دیا اس نے، اس حد تک چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹی گواہیاں کرے گا تو یہ ایسے پراٹھے کھاتا ہوا اور سگریٹ پھونکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح۔ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا آپ کو کہا؟ تو دوسرے جلسے کی آپ نے بات کی، تو جلسہ تو آپ کو آپ نہیں کرنے دے رہے، اور 10 محرم کے بعد دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی، اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں، تو اگر وہ آ گیا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پاسداری کرتی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا احترام کرتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں۔ اور کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی، ایک بار جو آئین کا آرٹیکل 6 میں سزائے موت لکھی ہے، ان کو پھانسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جرات نہ کرے۔ یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں، اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے۔ یہ بتائیے گا گنڈا پور صاحب ایک سیکنڈ، یہ بتائیے گا کہ آپ کو خان صاحب نے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا، لیکن کل انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، تو راستہ کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں 2 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، 3 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ ایک مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے، اس وقت خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا، جب وہ باہر بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا، اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا۔ نمبر 1 جو جیلی پرچے کاٹے گئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے ورکر کو جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اس پہ بات ہوگی، پھر آگے مذاکرات ہوں گے۔ کل کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان کی آپریشن کی حمایت کی گئی ہے۔ کو نہیں مانتے تو آل پارٹیز کانفرنس کوئی کارآمد ثابت ہوگی؟ کیا اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی اے پی سی میں شرکت کرے گی؟ علی امین دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ، عمران خان کا فیصلہ ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے، تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے اپنا موقف ہم بیان کریں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کا حال کیا کرتے ہیں۔ علی امین صاحب کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان آپریشن کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عزم استحکام اور آپریشن، یہ بات کلیئرٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں بات ہوئی تھی وہ صرف عزم استحکام کی ہوئی تھی، آپریشن کا نام نہیں تھا، اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا، حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ تو فالو کرنا پڑے گا۔ پارٹی کے اختلافات تھے، عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کروائی گئی، تو اب کہاں پہنچے ہیں؟ دیکھیں پارٹی اختلافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دی ہے، انہوں نے پوائنٹ آف ویو اپنا دے دیا ہے۔ دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے ویسے ہی، یار دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں، اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ایک مینڈیٹ چوری ہوا پڑا ہے، جمہوریت پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اس وقت ملک میں لا قانونیت ہے، مہنگائی ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہ چیلنجز ہیں۔ اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر عزونی آ جاتا ہے، اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں، مین چیزوں پر آئیں، مین چیزیں اپنے آئین کے تحفظ پہ آئیں،
कानून की बालादस्ती पे आएँ, लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन पे आएँ। वो हमारे चैलेंजेस हैं और वो हमारे इस वक्त उस पे हमें बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हड़ताल की काल दी है सर, खान साहब ने देखें। हड़ताल की काल दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भूख हड़ताल के लिए क़यादत करेगी? देखें, बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई सवाल निशान आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इस पर आ जाता है। हमारे मुल्क में एक कानून पास हुआ है उसके बारे में। इस वक्त पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि सवाल निशान बन चुका है तो कादी फरीदा साहब अपने आप को इन केसेस से अलहदा कर लें। अभी आप देखें, मैं तो वकील नहीं हूँ, ये वकील हजरात जो है बेहतर कानून जानते हैं। हमें कहा गया कि आपकी पार्टी का निशान ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने, हमने लिखा, PTI इन्होंने माना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो निशान लिया था, पार्टी ख़त्म नहीं की थी। तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को पकड़ो, पहले वो आइन तोड़े, फिर वो आपके ऑर्डर का गलत तशरीह करे, वो सज़ा मुझे मिल रही है, नुकसान मुझे हो रहा है, तो ये आपके मसाइल हैं, आपने हल करने हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पे आप पे तवज़ात आते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर सवाल निशान बनता है, ऐसी चीज़ से इस्लाम में भी है कि जहाँ पे शक आ जाए वहाँ से साइड कर लो, उस काम में साइड करो। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया जी, अगर इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा।